سید شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ شارحین حدیث نے فرمایا کہ جو لوگ جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی سرداری کا تاج حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا جائے۔ جو لوگ پختہ عمر میں انتقال کر گئے ان کی سرداری کا تاج ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے سر پر ہو۔ پوری امت اس پر متفق ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین پوری امت سے افضل ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس بعد الانبیاء، یعنی کہ آپ کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد امت کے پورے لوگوں میں افضل ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنت میں سرداروں کے، جنت میں جوانوں کے سردار ہوں۔ ایک جگہ بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ بیان میں بتایا۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ یہ محبت کے جملے ہیں، ان سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قلبی محبت کے ہیں یہ انداز اور یہ نمونے اجاگر ہوتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین رضی اللہ عنہما سے کیسی محبت۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ پھول اس قدر نازک اور اس قدر حسین اور اس قدر دلربا ہوتا ہے کہ اسے مکان کی زینت بنایا جاتا ہے، ڈرائنگ روم میں سجایا جاتا ہے، ہار بنا کر گلے میں ڈالا جاتا ہے، سینے پر ٹانکا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھول کو بھول کر بھی مسلا نہیں جا سکتا۔ ہر طریقے سے پھول کو عزت دی جاتی ہے۔ کس قدر ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو مسل ڈالا، اور اس پر ذرا بھر بھی ان کو ذرہ بھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اور کس قدر وہ لوگ سخت دل تھے جو ان پھولوں کے دشمن ہیں، کہ جو ان پھولوں کو توڑنے پر، ان پھولوں کو مرجھانے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ ظالم جو ان پھولوں کے دشمنوں کی تائید کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں میرے پیارے دوست اور بزرگوں، بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے تسکین ہوتا ہے، روح کے لیے تسلی بخش ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہے۔ ذرا سوچیں کون حسین کہ جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اس سے حسن سے محبت کی اور جس نے حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا سوچے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک گلی میں کھیل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی مستی میں آ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے اور بہلانے لگ گئے۔
بالآخر انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک دست مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر پر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اب جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ ذرا غور تو کر دیکھیں مسلمانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ میرے یاد آیا، میں بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، تھکان تھی، آرام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے تو آنے نہ دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ آج میں محبوب کے دروازے کا چوکیدار بناؤں، دربان بناؤں۔ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کوئی ہے جو میرے محبوب کی نیندوں میں دخل ڈالے، کوئی ہے جو میرے محبوب کی نیندوں میں نقصان پہنچائے، میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے، میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ میں آج میرے محبوب کا دربان بن کے کھڑا ہو گیا، دروازے پر کھڑے ہو گئے، خوش ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں محبوب خدا سو گئے ہیں، سامنے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مسکراتا کھیلتا ہوا آتا ہے۔ اب دیکھا یہ بچہ ادھر کو آئے گا، اگر اندر جائے گا، اگر جانے نہ دیا رسول خدا کو پتہ چلا تو تکلیف ہوگی، اور جانے دیا تو میرے محبوب کی نیند کے اندر دخل ہوگا۔ اب کیا کروں؟ اتنے میں سوچ ہی رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب آئے اور میرے پاس سے چھلانگ لگائی، اندر چلے گئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی طرف بیٹھ گئے۔ اب میں شرمندہ تھا، اس بچے کو ہٹاتا ہوں تو بھی ڈر ہے کہ رسول خدا کو پتہ چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو کہ میرے نواسے کو مجھ سے جدا کر دیا، اور اگر میں یوں ہی کھڑا رہا مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیندیں کھل گئی اور مجھ سے پوچھ لیا۔ ابو ایوب ایک کام ذمہ لگایا تھا وہ کام بھی نہ کر سکے، اب میں شرمندہ تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں محبوب خدا اٹھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنے سینے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ میں شرمندہ تھا، نظر نہیں اٹھا سکا، آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، کیا سنتا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے حسین میرے پیروں میں نہ بیٹھ، میرے سینے کی طرف آ، تیرے بیٹھنے کا ٹھکانہ یہاں پر ہے۔ تو ذرا سوچے مسلمانوں، جو آج نواسہ رسول کو تکلیف دے گا کیا وہ جنت کا حقدار ہے؟ جبکہ ارشاد فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے ان دولے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تمہیں وہاں حسین ملے گا رضی اللہ عنہ۔ اگر حسین نے اپنے نانا سے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں یہ میرے نانا، یہ وہ ہیں کہ جس نے میرے اوپر خون کی بوچھاریں تو بہتی دیکھی، مجھ پر ترس کوئی نہیں کھایا۔ ذرا سوچ، مخالفت نماز رسول کی، مخالفت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اقرا ابن حابس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔
اس منظر کو دیکھ کر اقرا ابن حابس کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یعنی کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ یہ بات سن کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5218 نمبر۔ ذرا سوچیں، اور آج تمہارے بچوں کو ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتا ہے، دادا دادی پیار کرتے ہیں، چچا تائے پیار کرتے ہیں، مسجد کا امام پیار کرتا ہے، محلے کا عالم پیار کرتا ہے، کیا کہنا اس حسین کا جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے ہوں؟ کیا کہنا اس حسین کا جس کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب دین نکالا ہو اور حضرت نام حسین کے لیے گھٹی کے طور پر چٹایا ہو؟ آج تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، کیا کہنا اس حسین کا جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حضرت امام حسین کو گھمایا ہو اور پھر پوچھتے ہو بتا میرے حسین تیری سواری کیسی ہے؟ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو آج اپنے بچوں پر ترس نہیں کرتے۔ اس لیے بچوں سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فراست حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ کسی شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے اس کے صلہ میں اسے بہت سارا مال عطا فرمایا۔ اس عمل پر کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملامت کی کہ آپ نے اسے اتنا بہت سارا مال عطا کر دیا۔ اس ملامت کے جواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا مجھے اس بات کا خوف تھا کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تم فاطمہ بنت رسول علی ابن طالب کے بیٹے نہیں، پھر لوگ اس قول کی تصدیق کرتے، اسے نقل کرتے، پھر یہ بات ہمیشہ کتابوں میں رہتی اور بیان کرنے والوں کی زبانوں پر رائج رہتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حکمت بھرا یہ جواب سن کر ملامت کرنے والا شخص معذرت خانہ لہجے میں بولنے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، خدا کی قسم آپ مدح اور ذم کے حقیقت کے اس طرح کے انداز کو سمجھنے والے ہیں، یعنی آپ برائی کو بھی سمجھتے ہیں اور تعریف کو بھی سمجھتے ہیں، یہ حقیقت سے آپ ہی آگاہ ہیں۔ ذرا سوچے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مکہ کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جب وہ ابن مطیع کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہے تھے، ابن مطیع نے حضرت امام حسین سے عرض کیا میں نے اپنے اس کنویں کو اس لیے ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں دوبارہ پانی آ جائے، لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے، اس میں کچھ پانی نہیں، اگر آپ ہمارے لیے اس کنویں میں سے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ کیا فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن مطیع کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ ابن مطیع ڈول میں اس کنویں میں سے تھوڑا سا پانی لے کر آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اسی کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں پانی میٹھا بھی ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا۔ ذرا سوچیں کیا کہنا اس حسین کے جس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر ابن خطاب کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا میرے نانا ابا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئے، یہ میرے نانا ابا کا ممبر ہے اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائے۔
حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ میں نے کہا کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم ہمارے پاس آیا جایا کرو تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ملی۔ یہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا کہ خود حضرت عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اے بیٹے تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں ایک دن آیا تھا، آپ حضرت معاویہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر باہر کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی اجازت نہیں ملی، تو میں نے دیکھا ہائے ہائے کہ واپس چلے، اس لیے میں بھی واپس ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار ہو، کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج شرافت آج نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ اور پھر میرے سر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفقتاً ہاتھ رکھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک کھجور میں نے اپنے منہ میں رکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے حال پر، آج صدقہ کے بارے میں تو کیا خیال کریں گے، آج ہم جھٹکا کا نہیں چھوڑ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پیش آئے، پھر وہ کچھ عرصہ کے بعد اسے یاد آئے اور یاد آنے پر یہ کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ لے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی منقول ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جن اوصاف اور کمالات اور خصائل حمیدہ کے حامل تھے ان میں سے ایک صفت آپ کی تواضع اور عاجزی کی یہ تھی کہ آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے، غربا کی جماعت نظر آئی جو زمین میں بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی، آپ نے ان کو سلام کیا، ان لوگوں نے کہا ہلما یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول اللہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ آپ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانے میں شریک ہوئے، اور آپ نے اس موقع پر آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا انہو لا يحب المستكبرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہائے ہائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کی روٹی کے ٹکڑوں پر شرکت فرما چکے فارغ ہوئے تو فرمایا بھائیو آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کیا، اب آپ سب میری دعوت قبول کیجئے۔ ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کر لی اور آپ کے مکان پر آئے، جب سب آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا باپ جو کچھ بھی بچا ہوا ہو محفوظ رکھا ہوا ہے اسے لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ بہت سے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آج آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہی حسین رضی اللہ عنہ ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، ان کے گلے میں کپڑے کا ٹکڑا تھا جو لٹک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا، جس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور زمین پر چہرے کے بل گر گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھانے کے لیے منبر سے نیچے اترنے لگے۔ صحابہ کرام نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر اٹھا لیا، فرمایا شیطان کو اللہ مارے، اولاد تو بس فتنہ اور آزمائشی ہے، اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں منبر سے کب نیچے اتر آیا، مجھے تو بس اس وقت پتہ چلا جب لوگ اس بچہ کو میرے پاس لے آئے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں، جس حسین سے میرے محبوب نے اتنے لاڈ لڑے ہوں، اتنے پیار کیے ہوں، اتنی محبت کی ہو، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس لیے دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔ جس حسین نے دریا کو اپنے خون کے قطروں سے پاڑ دیا ہو، جس حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ کر یہ دکھا دیا ہو جان جاتی ہے تو جائے مگر نماز نہ جانے پائے، آج اسی حسین کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں۔ ذرا غور تو کر دیکھیں، کیا حسین نے بھی ہماری طرح نمازوں کو قضا کیا تھا؟ کیا ہماری طرح ظلم کیا تھا؟ حق تلفی کی تھی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم کو بھی اپنے دین متین پر اپنا خون بہا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر اللہ پاک کے حضور ہم سب کو اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی شہادت کا درجہ اور یہ مقام نصیب فرمائے، اور حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر اپنی جان کی قربانی دے کر دین متین کو ایک پروان چڑھانے کے لیے قبول فرمائے۔